اس وقت میں موجود ہے علی محمد خان صاحب موجود ہیں. سر یہ بتائیں کہ القادری کیس میں ڈیٹ ابھی تک نہیں ملی نا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کوئی امید ہے ہائی کورٹ سے انصاف کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امید تو صرف اللہ سے ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہماری عدالتوں کے ساتھ کر دیا گیا ہے, لیکن بہرحال ہم نے اتمام حجت تو کرنی ہے اور اتمام حجت کے لیے آئے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک خان صاحب کو ڈیٹ نہیں مل سکی نیکسٹ ہیئرنگ کی, اور ہمارے وکیل محترم جو سلمان صفدر صاحب ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اگر نیکسٹ ویک کی ہمیں ڈیٹ نہیں دیتے تو شاید پھر میں 1 سال آپ سے ڈیٹ نہ مانگوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات نے کی. توقع ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ہمیں نیکسٹ ہفتے کی, اگلے ہفتے کی ڈیٹ دیں اور خان صاحب کا یہ کیس لگے. فیصلہ ہونا نہ ہونا تو بات کی بات ہے, پہلے ڈیٹ تو دیں. یعنی کہ یہ تو انصاف کا ایک بنیادی مطالبہ ہے کہ ایک شخص کو سنا تو جائے, اس کو ڈیٹ تو دی جائے. سر کیا کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے والے سے بھی جو ہے 2023 کے بعد ابھی جا کے آج سماعت ہوئی ہے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ جو انتقامی کارروائیوں کا جو کیس تھا اس کو کیسے دیکھتے ہیں خان صاحب کی درخواست پہ جو صبح سماعت ہوئی ہے؟ دیکھیں, میرا ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے اس پہ, اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے پولیٹیکل کیسز ہیں. ہمیں تو روز آتے ہیں اپنے کیسز کی ہیئرنگ کے لیے. ان کا حل پولیٹیکل ہے. پولیٹیکل اس طرح سے ہے کہ 150 پونے 200-300 کیسز خان صاحب پہ اور ہمارے ساتھیوں پہ ڈالے گئے ہیں, تو سیاسی کیسز ہیں. سر حکومت کو ان کیسز کو, جو غلط کیسز ہیں, جو پولیٹیکل کیسز ہیں, دیکھیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک شخص پہ 100-150 کیسز بنا دو اور پھر اس کو کہو کہ جا کے عدالتوں میں اپنے آپ کو کلیئر کرو. ضرورت تو اس عمر کی ہے کہ ان کیسز کو ختم کیا جائے. سر آپ کو یہ کیس ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کب تک ختم ہو جائیں گے یہ کیس؟ فی الحال تو مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا, جب تک کوئی فروٹفل بات نہیں ہوتی. دیکھیں, حکومت ہمیشہ مذاکرات کی جو ہے وہ بات کر رہی ہے, لیکن ایسی بات کا کیا فائدہ جس کے ساتھ آپ کا عمل اس کو سپورٹ نہ کرتا ہو. اگر حکومت ان مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پھر وہ عمران خان صاحب تک ہمیں رسائی دیتا کہ ہم لیڈر کو جو ہے اپنی بات کر سکیں. قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے آپ لوگوں نے استعفے دیے, عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کو اپریشیٹ بھی کیا اور خراج تحسین بھی پیش کیا. اب انہوں نے کہا کہ سینٹ کی کمیٹیوں سے استعفے دینے. کل اس کا آرڈر آیا ہے, جو خان صاحب کا آرڈر ہوگا وہ انشاءاللہ پورا ہوگا. سر آپ لوگ استعفے دیں گے؟ اگر اسمبلیوں سے استعفے دینے کی طرف معاملہ گیا تو اس ٹائم بھی دیں گے؟ فی الحال دوسری اسٹیج نہیں آئی, لیکن اگر خان صاحب نے حکم دیا تو وہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اڈیالہ جیل کے بعد ڈیجیٹل میڈیا والوں کے صحافیوں سے موبائل وغیرہ چھینے کے سوائے ہماری تنظیم کے علاوہ چند تنظیموں کے علاوہ کوئی آواز کسی نے نہیں اٹھائی. ڈیجیٹل میڈیا والوں کی موبائل سناچ کیے گئے, لوگوں کو دفر مارے گئے. تو کیا فرق دیکھتے ہیں کہ ابھی علیمہ خان صاحب نے بائیکاٹ بھی کیا ہوا مین اسٹریم جو اڈیالہ جیل میں کور کرتے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہم تو تحریک انصاف تو کسی بھی صورت میں میڈیا پہ تشدد وغیرہ کے کسی صورت میں ان چیزوں کے حق میں نہیں ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جب وہ سوال کیا جائے یا کوئی بات کی جائے تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ سامنے خاتون ہیں, ایجڈ ہیں, ان کے بھائی اتنے ایسے جیل میں ہیں, تو آپ مناسب سوال کریں, جواب آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ ایجنڈا بیس سوال کریں گے تو اس پہ پھر کارکنان کا ریئیکشن آتا ہے. میں کسی صورت بھی تشدد کے حق میں نہیں ہوں, لیکن بہرحال سوال کرتے ہوئے بھی جو اخلاقیات کے بنیادی وہ ایک تقاضے ہوتے ہیں آپ ان کو پورے کریں. آپ یہ تاثر نہ ہو کہ آپ کسی کو جو ہے کہ کوئی ایجنڈا بیس سوال کر رہے ہیں یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے کریں. سوال آپ جتنے کریں بے شمار کریں, ہم سے روز ہوتے ہیں, ہم جواب دیتے ہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ.